نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 51 تا آیت نمبر 57۔ رسالت کے بیان کے بعد اب توحید کا بیان شروع ہوتا ہے اور کفار مکہ کو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وہ واقعہ سنایا جاتا ہے جس سے بتوں کی خدائی باطل ہوتی ہے، اور یہ واقعہ خاص طور پر اس لیے بھی سنایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی اپنا وطن اسی طرح چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا گھر بت پرستی میں مبتلا تھا، ان کا باپ آزر بت تراش بھی تھا اور مندر کا نگران بھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ستاروں کی بے وقعتی ایک خاص انداز سے سمجھائی تھی، جس کا تذکرہ سورۃ انعام میں گزر چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کچھ دیگر انبیاء کرام کا بیان بھی ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کے ان تذکروں میں ان کی دعوت، طریقہ تبلیغ، اللہ رب العزت کے حضور ان کی مناجات، اور پھر ان کے ساتھ جو نافرمانوں کا سلوک تھا اس کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے تسلی کا ذریعہ بن سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی اس سے پہلے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمال درجے کی سمجھ اور فہم عطا فرمایا تھا۔ یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ من قبل یعنی اس سے پہلے، فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ اس آخری کتاب قرآن حکیم کے لانے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی تھی۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں یہ فضیلت عطا فرمائی گئی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے شرک اور بت پرستی سے بیزار بھی تھے اور اس کے خلاف بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، جیسا کہ سورۃ انعام میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی عظیم بادشاہی دکھائی وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے ایسے دلائل سمجھائے
کہ ان دلائل کے سامنے مشرک لوگ لاجواب ہو کر رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کمال درجے کی علمی اور عملی استعداد اللہ رب العزت نے رکھ دی تھی، اور یہ استعداد بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرما دی تھی۔ تو فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس استعداد اور صلاحیت کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء علیہ السلام میں ابتدا ہی سے کمال درجے کی صلاحیت رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور ساری قوم کو بتوں کے آگے جھکتے ہوئے اور ان کی پرستش کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور دل ہی دل میں کڑتے رہتے تھے کہ آخر یہ بت ان لوگوں کو کون سا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ کیوں اس حد درجہ کی تعظیم ان بتوں کی کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب ابراہیم علیہ السلام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے اس طرح کہا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں لیا گیا، مگر سورۃ انعام میں آزر نام موجود ہے۔ بائبل میں ان کا نام طارق لکھا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا اصل ذاتی نام طارق تھا اور آزر لقب تھا، کیونکہ وہ مندر کے سردار اور کاہن تھے۔ یہ دونوں نام اسی ایک ہی شخصیت کے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ اس وقت پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کی بت پرستی میں مبتلا تھی، اور بتوں کے نام پر مندر بھی بنے ہوئے تھے، اور ان مندروں میں بت رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ بتوں کی خرید و فروخت بھی عام ہوتی تھی، لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ایک دن وہ خاموش نہ رہ سکے اور اپنے والد اور باقی قوم کے لوگوں سے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ان مورتیوں، ان بتوں کی کیا حیثیت ہے جن پر تم جھکے پڑتے ہو؟ تم اپنے ہاتھوں سے ہی بت تراشتے ہو، اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے انہیں بنا سنوار کر ایک جگہ رکھ کر پھر ان کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہو اور ان کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ جن بتوں کو تم اپنے خود ہاتھوں سے بناتے ہو وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ذرا اپنی عقل سے سوچو کہ تم نے یہ کیا کھیل بنا رکھا ہے۔ یہ بے جان اور بے حس و حرکت بت تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور تمہاری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں آپ کے باپ اور قوم نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ گویا ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ ہیں، جس طرح وہ کرتے آئے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ان کے پاس اور کوئی دلیل تو تھی نہیں کہ وہ دلیل پیش کرتے، بس انہوں نے دلیل سے جواب دینے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ ہمارے باپ دادا ہی ایسے کرتے آئے ہیں اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک بھی اسی راستے پر چل رہے تھے، اور وہ بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو اپنائے ہوئے تھے۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے، فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ کوئی دلیل تو ہے نہیں، بلکہ بے عقلی کی بات ہے کہ بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے اپنے باپ دادا، قوم، قبیلہ، برادری یا ملک کے رواج کو اپنا لیا جائے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آباء و اجداد صحیح راستے پر ہوں اور عقل سے بھی یہ بات ثابت ہو کہ وہ راہ راست پر تھے،
تو پھر ان کا راستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورۃ یوسف میں ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں تو اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں، میں ان کے راستے پر چلنے والا ہوں۔ مگر مشرک لوگ تو بے دلیل کی بات کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہمارے بزرگ بیوقوف تھے جن کے راستے سے آج ہمیں ہٹایا جا رہا ہے؟ آج بھی دیکھا جائے تو ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ کوئی بھی اگر اچھی بات کسی کو سمجھائی جائے تو وہ اس کے مقابلے میں اپنے رسم و رواج کو پیش کرتے ہیں، اور ان سب کے پاس دلیل یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے ہی ایسا کرتے آئے ہیں اور ہم بھی ان کی تقلید میں ایسا کر رہے ہیں، جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح الفاظ میں مذمت فرمائی۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، البتہ تحقیق تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں ہو، تمہارا عقیدہ ہر لحاظ سے غلط ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، کہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر ان بے جان بتوں کو معبود بنا لیتے ہو، انہی کے سامنے جھکتے ہو، انہی کے سامنے سجدے کرتے ہو، انہی کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہو، تو یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دو ٹوک بات سن کر وہ لوگ جو مشرک تھے وہ تھوڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے باپ دادا گمراہی میں مبتلا تھے، یا آپ ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، ایسے کھیل کی بات کر لی ہے؟ یعنی آپ اپنے دعوے میں سنجیدہ ہیں یا صرف ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میں آپ کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مٹی کے بنائے ہوئے اور یہ پتھروں کے بنائے ہوئے بت جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں اور بات ہوتی ہے اور محض دل لگی کے لیے، مذاق اور چھیڑخانی کے لیے کچھ اور بات کر لیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ جو ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہہ رہے ہیں تو آپ ویسے ہی ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، یا سچ کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تو حقیقی بات کر رہا ہوں، حقیقت تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، الذی فطرہن، اور وہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہی معبود ہو سکتا ہے جو خالق ہو، جو علیم کل ہو، جو قادر مطلق ہو، اور جن کی عبادت تم کر رہے ہو، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، یہ تو کسی ایک صفت کے مالک بھی نہیں ہیں، تو پھر معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس معاملے میں پورے طریقے پر تمہارے سامنے بطور گواہ کے موجود ہوں۔ میری بات کو مذاق اور دل لگی نہ سمجھو، میں تمہارے ساتھ کھری کھری بات کر رہا ہوں، لہذا میری بات کو مان لو اور ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہیں، اس ذات کے سامنے اپنا سر جھکا دو، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اسی کے آگے سجدے کرو۔ قوم کو یہ وعظ و نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ اور توحید کے دلائل سمجھانے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بے بسی اور ان کے غیر مفید ہونے کا عملی نمونہ پیش کرنے کا عزم بھی کیا، اور فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کا ضرور علاج کروں گا اس کے بعد جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ اور اس سے مراد یہ تھی کہ جب تم یہاں موجود نہیں ہوں گے تو میں ان بتوں کو توڑ پھوڑ کر ان کا حشر نشر کر دوں گا،
اور پھر تم دیکھنا کہ یہ تمہاری مدد کیسے کرتے، یہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ بات شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آہستگی سے کہی ہو اور کسی نے سنی نہ ہو، مگر آپ نے اپنے عزم کا اظہار کر دیا۔ اور پھر اگلی آیات میں تفصیل آ رہی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی مرمت کی۔ اس قوم میں سالانہ عید کا دن ہوتا تھا، خوشی کا دن ہوتا تھا، تو جب وہ دن آیا تو انہوں نے بت خانے کو خوب رنگ روغن کر کے چمکایا، کیونکہ عید والے دن جو بادشاہ تھا نمرود بن کنعان، وہ بھی آ کر بت خانے میں بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ تو بت خانے کو خوب صاف کیا ہوا تھا اور لوگوں نے بتوں کے سامنے کھانے کی چیزیں لا کر رکھی ہوئی تھی، اور وہ اس لیے نہیں کہ بتوں نے کھانا تھا، وہ تو نہیں کھاتے تھے، ان کے سامنے وہ چیزیں پڑی ہوتی تھی، جب یہ واپس آتے تھے تو وہ چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے کہ ان میں برکت پڑ گئی ہے، اب یہ بابرکت کھانے اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے۔ تو پوری قوم شہر سے باہر جایا کرتی تھی کھلے میدان میں۔ تو جب وہ دن آیا تو پوری قوم باہر نکلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جو بت خانے کے مجاور تھے وہ بھی باہر گئے ہوئے تھے، کیونکہ کسی کو کوئی خطرہ تو تھا نہیں بتوں سے، بت خانے کے لحاظ سے، کیونکہ سارے کے سارے ہی بت خانے کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ہمارے بتوں کا مخالف بھی ہو سکتا ہے، یا یہاں پر کوئی کارروائی بھی کر سکتا ہے، یا کوئی ہمارے معبودوں کی بے حرمتی بھی کر سکتا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس عزم کا اظہار کیا تھا، اسی اظہار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کلہاڑی لے کر بت خانے میں آئے، اور آ کر انہوں نے بت خانے میں بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔